کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا جاتا. یعنی کتنی گئی گزری یہ دنیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایسے ہی سمجھو جیسے ہمارے لائف میں, ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ خراب ہو گئی یا بیکار ہو گئی, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ڈسٹ بن میں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. اس کی کوئی اوقات نہیں. ایسے ہی یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے, ایسے اٹھا کے کسی کو بھی دے دی جاتی ہے. تو اس لیے کافروں کو زیادہ ملی ہوئی ہے دنیا سجن المومن و جنت اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. تو کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے. قید خانے میں کس طرح زندگی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قید خانے میں جیل کے رول کے مطابق آپ کو جینا پڑتا ہے. اپنی مرضی سے نہ سو سکتے, اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے, اپنی مرضی سے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. جو جیل کے قاعدے قانون ہوں گے اس حساب سے آپ جی سکتے ہو. یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. تو جیل خانہ ہے, اس کے رول اور ریگولیشن کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کر سکتے ہو, جس سے روکے اس سے روکنا ہے. مسلم کے بارے میں جو حدیث میں مسلم کی تعریف کی گئی کہ مسلمان ایک لگام والے اونٹ کی طرح ہے, جس کی لگام اس کے چرواہے کے ہاتھ میں ہوتی, وہ جدھر کہتا ہے بیٹھ ادھر بیٹھتا ہے, جدھر کہتا ہے ادھر ہوتا ہے, یعنی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا. ایسے ہی مسلمان ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بیٹھو تو وہاں بیٹھتا ہے, جہاں کہہ دیا اٹھو وہاں اٹھتا ہے, جہاں اللہ نے کہہ دیا بیٹھو وہاں بیٹھتا ہے, جہاں اللہ نے کہہ دیا اٹھو وہاں اٹھتا ہے. جس سے کہہ دیا کہ یہ کرو تو وہ کرتا ہے, جس کو روک دیا کہ یہ مت کرو تو وہاں رک جاتا ہے. تو یہ مسلمان ہے. تو یہ قید خانہ ہے, جیل خانہ ہے مومن کے لیے, لیکن کافر کے لیے جنت ہے. کیوں جنت ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلیو رکھتی نہیں ہے. جیسے ہماری ردی چیز ہے, ہم نے اٹھا کر کے پھینک دیا, ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ردی سمجھ کر کے ان کو دے رکھا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی, بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. جو جلدی ختم ہو جانے والی دنیا کو چاہتا ہے, اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اس کو کمانے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اور آج کی ڈیٹ میں تقریباً ہر بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. دنیا یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, عالیشان گھر بن جائے, اور یہ بنگلہ بن جائے, یہ دیوار بن جائے, ٹائلس لگنا ہو جائے, اچھا پہننے لگ جائے, اچھا کھانے لگ جائے. اور دنیا کی دوڑ میں, دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اس قدر مصروف ہے, اس قدر بزی ہے, اس قدر لگا ہوا ہے کہ آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں ہے, قبر کی کچھ بھی فکر نہیں ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ جلدی ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم یہ دنیا جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. ہر کسی کو نہیں دیتے, چاہتے سب ہیں لیکن سب کو ملتی نہیں. جس کو چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. یعنی مان لو دنیا کے پیچھے 100 بندے پڑے ہوئے ہیں, تو 100 کے 100 کو نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو ملے گی. پہلی بات تو یہ. اور یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہیں, آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے, صرف دنیا دنیا دنیا. ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ سب کو ملے گی نہیں, کچھ کو ملے گی, لیکن چاہے کسی کو ملے یا نہ ملے, جسے مل جائے اس کے لیے بھی یہ ہے, اور جس کو نہ ملے جو چاہت میں پڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, اس کے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر دی. یصلاھا مذموما مدحورا, وہ اس میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے داخل ہوگا. ایک شخص کا حشر ہے جو
جلدی ختم ہو جانے والی دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے، اسی کے پیچھے پڑا ہے۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جو آخرت میں آرام چاہتا ہے، جو آخرت میں سکون اور چین چاہتا ہے، یعنی جو چیزیں ایک وہ ہے جسے سب کچھ دنیا میں چاہیے، دوسرا وہ ہے جسے سب کچھ آخرت میں چاہیے، جو سب کچھ آخرت میں چاہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف چاہتا ہی نہیں ہے، چاہنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اعمال کرتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ساتھ میں تیسری شرط ہے ایمان بھی رکھتا ہے، چاہتا بھی آخرت میں کامیابی، پھر کامیابی کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، وہ یہ بھی کرتا ہے، ساتھ میں ایمان بھی رکھتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود عطا کر دے۔ یعنی دیکھیے جو آخرت میں کامیابی چاہ رہا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں سب کچھ چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود عطا کر دیتا ہے۔ اور جو صرف دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو سب کو دنیا نہیں ملتی، کچھ کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن آخرت میں ایسے بندے کے لیے جہنم ہے۔ اور اس بندے کے لیے جو آخرت کی فکر کر رہا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، نہ صرف یہ کہ اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی جنت کا ملے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پر آخرت کی فکر کرنا چاہیے، آخرت میں کامیابی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں گے، آخرت میں کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ کا ڈر ہمارے سینے میں۔ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، کس کے لیے جنت؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جنت کس کے لیے ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، قیامت والے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا، اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، میں اس پہاڑ کی طرف تجلی کر رہا ہوں، اگر تو نے اس کو دیکھ لیا تو سمجھ لے مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف تجلی کی، جلال کیا، جلال کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ، فیس، تو جب جلال کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کھل کر پگھل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کے کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا۔ اس رب ذوالجلال کے سامنے ہمیں قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے نفس کو روک لیا گناہوں سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ آخرت میں کامیاب ہونے والا کون ہے؟ متقی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا جس نے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا، بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ سکتا ہے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو تقوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، تقوی والوں کے لیے ہی جنت ہے، اور تقوی والوں کے لیے ہی ایسی جگہ سے روزی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔
یہاں جو میں نے ابھی بات بتائی کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے کیا کرنا ہے؟ 5 سوالوں کے جواب دینا۔ کتنے سوالوں کے جواب دینا؟ 5 سوال۔ غور سے سنیے اور اپنا اپنا محاسبہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کی مسئلہ سننا فرمایا اللہ تسولو قدر بنی آدم حتی یسأل کہ بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما، عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہ کہاں پر اس عمر کو فنا کیا، کہاں پر لگایا، کیسے گزارا پوری عمر کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، یا پھر اللہ کی نافرمانی میں، دنیا کی طلب میں، دنیا کے پیچھے یا پھر آخرت کے پیچھے، کہاں گزارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ۔ آج آپ لوگ دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سمجھو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے اس میں جمع ہونا، یہ اچھی جگہ آپ کا، اگر یہ وقت جگہ گزرے تو حساب دے، کہاں گزارا، ایک ایک کلمہ کا حساب دینا، پوری عمر کا، پوری زندگی کا، کہ کہاں گزاری زندگی، اپنے منمانی کے ساتھ گزاری یا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تھا مسلمان بن کر کے زندگی۔ میں نے بتایا مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیسی زندگی گزاری، کہاں زندگی گزاری، کہاں عمر لگائی۔ دوسرا سوال ہے ان شبابی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں، جوانی کو کہاں گزارا، جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ دیکھیے عمر کے اندر جوانی بھی داخل ہے، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہو رہا ہے، کیونکہ جوانی وہ عمر ہے جس میں بندہ کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، بندہ جو ٹھان لے وہ کر گزرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری صلاحیتیں بہت پختہ کر رکھی ہوتی، اتنی سماعت، اتنی عقل، اتنا شعور، اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی قابلیت اس کے اندر ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اچھا چاہے اچھا کر سکتا ہے، برا چاہے برا کر سکتا ہے۔ جوانی کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے تو جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہے کہ کہاں گزارا، جوانی دیوانی تو نہیں بنائی، جوانی مستانی تو نہیں بنائی، جوانی میں نیکیاں کی کہ نہیں کی، جوانی گناہوں میں تو صرف نہیں کی، حرام کاری میں تو صرف نہیں کی، کہاں گزاری۔ دوسرا سوال جوانی۔ تیسرا سوال المالی من این اکتسب، مال کے بارے میں۔ مال بہت بڑا مسئلہ ہے، مال کے بغیر زندگی نہیں ہے، مال کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیٹ بھی اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ مال کے لیے۔ پیٹ نہ ہوتا تو کوئی مال کے پیچھے پڑتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ مال بھی ضروری ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو۔ مال کمانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ پیٹ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا، سورس کیا تھا کمانے کا، حلال تھا یا حرام تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جہاں سے کمانے کا بتایا تھا وہاں سے کمایا تھا، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کہیں اور سے کمایا، جھوٹ بول کر کے کمایا تھا، دھوکہ دہی سے کمایا تھا، سود بیاج کے طریقے سے کمایا تھا، یا رشوت خوری کے طریقے سے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا، محنت کر کے کمایا تھا، مزدوری کر کے کمایا تھا، ایمانداری کے ساتھ کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، کہاں سے کمایا۔ اور پھر یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمانا بھی حد میں ہے، یہ نہیں کہ بس مال آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، آج لوگوں سے کوئی بھی پوچھ لیا جاتا ہے نا، ہاں کر سکتے ہیں،
ہاں صحیح ہے. کوئی سود بیاج کے بارے میں پوچھو, ہاں صحیح ہے. انڈیا میں رہ رہے ہو, گنجائش ہے. کیوں صحیح ہے بھائی؟ جتنا کمائے گا اتنا مولوی صاحب کا پیٹ بھرے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بہت سارے مولوی ایسے ہیں جو باطل طریقے سے لوگوں کو مارتے ہیں. اکثر کو کہا, اکثر علماء ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, لوگوں کو اللہ کے راستے سے پیٹ کی کھاتے ہیں, حق بات بتاتے ہی نہیں ہیں. تو کہاں سے کمایا مال, یہ سوال ہونا ہے. انکم کا ذریعہ کیا تھا, حلال تھا یا حرام تھا؟ جواب دینا پڑے گا. دوسرا سوال ہے, چوتھا, وفیما انفقا, یہ جو مال آپ نے کمایا خرچ کہاں کیا؟ یعنی اپنی مرضی سے ہر جگہ خرچ بھی نہیں کر سکتے, نہ ہر جگہ سے کما سکتے ہو, نہ ہر جگہ خرچ کر سکتے ہو. جائز راستے ہی میں خرچ کر سکتے ہو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہیں بھی لگا دیا پیسہ, جوئے میں لگا رہے ہیں, کپڑے میں لگا رہے ہیں, شراب میں لگا رہے ہیں, بیڑی میں لگا رہے ہیں, سگریٹ میں لگا رہے ہیں, عیاشی میں لگا رہے ہیں, فضول خرچی میں لگا رہے ہیں. اور من این اکتسب میں نے بتایا تھا وراثت, ہر کوئی ڈکا کے بیٹھا ہوا ہے, بہنوں کا حصہ, ہر کوئی حرام خوری میں مبتلا ہے, چاہے کسی بھی مسلک کا. اور یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اللہ نے خود حساب کتاب کر کے بھیجا. اللہ نے خود اسٹیمیٹ لگا کے بھیجا کس کا کتنا بنتا ہے کس کے مال میں. باپ مر گیا, باپ کے مال میں اب اولاد, لڑکی کا کتنا بنتا ہے, لڑکے کا کتنا بنتا ہے, پورا اللہ نے حصہ لگا اور سب کے سب کھائے بیٹھے. بولے ہم نے تمہاری شادی کر دی, ختم, ایسے ختم نہیں ہو جائے گا. جیسے وہ تمہارا باپ ہے جس نے مال چھوڑا ہے, تو اس بچی کا بھی باپ ہے. تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے, تمہارا حصہ تھوڑی, تمہارا مال تھوڑی نہیں مانگ رہی ہے وہ, یا تم دے رہے ہو اس کو. وہ مانگے نہ مانگے, جیسے بھائیوں کو دے رہے ہو نا, ایسے بہنوں کو بھی دے رہے ہو. اور اگر آپ نے اپنا روک اپنے پاس روک لیا تو ایک تو ان کا حق مار لیا بہنوں کا, اور اس کے لیے روک لیا اپنی اولاد کے لیے. جہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں, دونوں سوالوں میں پھنس جائیں گے ایسا کرنے والے. کہاں سے کمایا, طریقہ کے حرام, کہاں خرچ کیا, کس کے لیے چھوڑا, اولاد کے لیے جن کا حق نہیں بنتا. تو دونوں جگہ پکڑ جائیں. کہاں پہ خرچ کیا یہ ہے. اور پانچواں سوال ہوگا علم کے بارے میں, جو تمہیں تمیز تھی, پتہ تھا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس پر کہاں تک عمل کیا. جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں گے رب جلال کے سامنے سے, اس اللہ کے سامنے سے جس کی تجلی کرنے سے پہاڑ پگھل گیا, ریز ریزہ ہو گیا, ہمارا کیا ہوگا سوچیے. اب وہاں کھڑے ہو کر کے ان 5 سوالوں کے جواب دینا ہے. اب غور و فکر کیجیے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. کیا ہم پاس ہو جائیں گے ان 5 سوالوں میں؟ اگر پاس ہو جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے, اگر فیل ہو گئے تو پھر سوچیے ہمارا کیا ہے. تو اس لیے عمر کہاں گزر رہی ہے اس کے بارے میں دھیان رکھیے. جوانی کہاں گزر رہی ہے اس کے بارے میں بھی خاص خیال رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے. مال کہاں سے کما رہے ہیں اس کی بھی فکر کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں حرام طریقے سے کما رہے ہیں. اور کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کی فکر کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں غلط جگہ پہ تو خرچ نہیں ہو رہا ہے. اور جو بھی ہمارے پاس موبائل میں ہے تو ابھی کہاں سے. یہ 5 سوالوں کے جواب ارے ایک کو دینا ہے. ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب, تم دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو. کیسے رہو؟ گویا کہ تم اجنبی ہو. آپ کہیں جاتے ہیں کسی کام سے, آپ گئے, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ تجارت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کسی
کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں کوئی آپ کو نہیں جانتا، کوئی آپ کو نہیں پہچانتا، اجنبی ہیں آپ وہاں، تو کیا آپ وہاں دوسرا اس کام کے لیے گئے، کام کیا، چلتے بنے، تو ایسی اجنبیت والی زندگی دنیا میں ایسے نہیں کہ گویا کہ تم اجنبی ہو، یعنی اس میں ٹھہرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہاں آپ آئے ہو جنت کی تیاری کرنے کے لیے، جنت کی تیاری کرو، چلتے بنو۔ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، یہاں چند روزہ زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سالہ زندگی ہے، کم سے کم کا تو ایک دن بھی پتہ نہیں۔ تو اجنبی بن کر کے رہو، او عابر سبیل، یا پھر ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، یا تو اجنبی بن کر کے رہو یا پھر مسافر بن کر کے۔ مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے تو اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہنچے، بیچ میں کچھ بھی آئے، کتنے بھی اچھی جگہ آ جائے، رکتا نہیں ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ جنت۔ بیچ میں کچھ بھی آ جائے، دیکھ تو سکتے ہو، نظر تو دوڑا سکتے ہو، لیکن رک نہیں سکتے، اس منزل پر پہنچنا ہے۔ جس طرح سے ایک مسافر جب گھر سے نکلتا ہے تو اتنا ہی ساز و سامان لے کر کے نکلتا ہے جس کو وہ آسانی سے لے کر کے چل سکے، سفر کر سکے، ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایسے دنیا میں اس طرح سے رہو، اس طرح سے کماؤ، اس طرح سے کھاؤ، اس طرح سے پیو، جس کا حساب آسانی سے دے سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل ہو۔ جس طرح سے ایک مسافر اپنے سفر میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھتا، جس مقصد سے اس نے سفر کیا، سفر کرنے کے بعد وہ پلٹ جاتا، ایسے اس دنیا میں دل لگانے کی کوشش۔ یہ سفر ہے جس کی منزل موت، موت کے بعد اصل منزل ہے۔ یہ سفر ہے اللہ سے اللہ تک، من اللہ الی اللہ، اللہ سے شروع ہوتا، اللہ نے ہمیں بھیجا اور اللہ تک ہی ہمیں واپس جانا ہے۔ بریلی سے ہم بریلی واپس جانا ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ اس دنیا کا جو سفر ہے اللہ سے اللہ تک ہے، تو اس سفر میں دل لگانے کی، جس طرح سے ایک مسافر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی منزل پر سفر کر کے پہنچے تو اس کا موسٹ ویلکم کیا جائے، استقبال کیا جائے، اس کی آؤ بھگت کی جائے۔ ایسے تم بھی یہ تمنا کرو، یہ آرزو کرو، یہ خواہش کرو کہ جب تم یہ دنیا چھوڑ کر کے جاؤ تو رب کے فرشتے تمہارے مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، پروردگار مان لیا، خالق مان لیا، مالک مان لیا، رازق مان لیا، کارساز مان لیا، ولی مان لیا، رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گئے۔ دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، ٹھیک کرنے والا اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ۔ جس نے اللہ کو اللہ مان لیا تو اس پر ڈٹ گیا، نہ لالچ اسے پھسلا سکا، نہ خوف اسے ڈرا سکا، ایمان پر ڈٹ گیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس کی موت قریب آتی ہے نا تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، موت کے قریب کون آتا ہے؟ اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ کیا پیغام لے کے آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیا کہتے ہیں؟ ڈرو نہیں، غم نہیں کرو۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے فرشتے استقبال کرنے کے لیے آئیں گے اور جنت کی خوشخبریاں لے کر کے آئیں گے. خوشخبریاں ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ اسی بندے کو ملیں گے جس نے رب کو رب مان لیا، سب کچھ مان لیا. دعائیں سننے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، دعا قبول کرنے والا اللہ ہے. سب کچھ اللہ کو مانے، کسی پر ڈٹ گئے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور کیا کہتے ہیں؟ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور پھر جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو، اور وہ سب کچھ ہے جس کو تم مانگو گے. جو مانگو گے وہ ملے گا، جو خواہش کرو گے وہ ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمانی کے طور پر. بتائیے، دنیا کا سفر کر کے جاؤ تو رب کے فرشتے تمہارے استقبال کریں اور یہ خوشخبریاں سنائیں. کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. لیکن یہ بشارت کب ملے گی؟ جب ہم دنیا میں اجنبی بن کر کے زندگی گزاریں گے یا مسافر بن کر کے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو منزل سمجھ لیا دنیا پہ. یہ تو سفر تھا اور ہمیں تیاری کرنا تھی. ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے بلکہ جینے کی تیاری کرنے کے لیے آئے تھے. ہمیں جینا ہے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن ہم نے دنیا کو جینے کی جگہ سمجھ لیا. ہم یہاں جینے لگ گئے، جینے کی تیاری نہیں کر رہے. بات سمجھ میں نہیں آتی. جینے کے لیے، جینے کی تیاری کے لیے بات تو وہی ہے نا. مثال سے سمجھاتا تو زیادہ بات ہے. آپ ماشاءاللہ سعودی میں کام کرتے ہیں اور بھی کئی لوگوں میں، یا کوئی ایک جگہ اپنے گھر سے دور رہ کے بزنس کرتا ہو. جیسے سعودی میں کام کرتے ہیں تو یہ جینے کی تیاری کرنے کے لیے جاتے ہیں. سعودی جینے کی کیا کرنے جاتے ہیں؟ انہیں جینا کہاں ہے؟ یہاں گاؤں ہے، جہاں ان کا گھر ہے وہاں جینا ہے ان کو. سعودی کیوں گئے؟ جینے کی تیاری کرنے کے لیے. وہاں سے پیسہ کماؤں گا اور گھر بناؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، کھانا کروں گا. تو وہاں جب جینے کی تیاری کر رہے ہیں نا، انہیں نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پہننے کی فکر ہے، نہ آرام کی فکر ہے. بس جو مل جائے ہے کہ نہیں. مالک گالیاں دے رہا ہے وہ بھی برداشت ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بھی برداشت ہے، کھانے میں نمک نہیں ہے وہ بھی برداشت ہے، نمک مرچ زیادہ ہے وہ بھی برداشت ہے، مل گیا وہ بھی برداشت ہے، نہ ملا وہ بھی برداشت ہے. کیوں؟ وہاں جی نہیں رہا، جینے کی تیاری کر رہا. جینا کہاں؟ گھر. اب گھر آ گئے، گھر ہو گئے نہیں، یہاں جی رہا، یہاں برداشت نہیں ہوا. وہاں جینے کے تیاری کرنے کے لیے گیا تھا تو سب کچھ برداشت تھا. لیکن یہاں جی رہا ہے، یہاں کچھ بھی نرم گرم برداشت نہیں، من کے مطابق چاہیے. تو ہم یہاں جینے کی تیاری کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے یہاں جینا شروع کر دیا. مسئلہ یہاں پر تھا. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھ میں آئی جینے کے لیے اور جینے کی تیاری کے لیے، تو ہم جینے کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں جینا کہاں ہے؟ جنت میں. اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو ہم خواہش کریں گے اور جو کچھ مانگیں گے. یا ہم جو بھی خواہش کرتے ہیں سارے خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. غلط ٹاپک ہے انشاءاللہ کسی اور موقع سے خواہشات کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو. تو ہم یہاں جینے کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے کیا سمجھا؟ جینے کے لیے آئے ہیں اور جینا شروع کر دیا. ہمیں ہر چیز اپنے من کے مطابق چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیارے نبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ خود فی دنیا کا انکا غریب و عابد صغیر، تو دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، تم شام کر لو نا، صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح ملے گی اور صبح کو نیکیاں کر لوں گا، آخرت کی تیاری کر لوں گا، کسی کا ہاتھ میں پتہ نہیں صبح میں روز مرتے ہیں اللہ کو کسی کا دعا ہے، دعا پڑھ کے سوتے ہیں اللہ ہم تیرے نام سے مرتے ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں اور صبح اٹھ کر کے دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف رسول اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا، روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں، یہ چھوٹی موت ہے، بڑی موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ کہا جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، رات ہی میں نیکیاں کر کے سو، توبہ کر کے سو، استغفار کر کے سو، اپنے دل سے کیڑا کپٹ بغض حسد جلن سب نکال کر کے سو، کسی کا حق مار رکھا اس کا حق اس تک پہنچا کر کے سو، کسی کو برا بھلا کہا اس سے معافی مانگ کر کے سو، کسی کے حق میں حق طلبی کی اس کا حق اس کو دے کر کے سو، صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح ملے گا تب کچھ کر لوں گا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کر دے صبح تک، تمہیں شام کا انتظار نہ کرو، ابھی سے آخرت کی تیاری۔ فَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس صحت کا فائدہ اٹھاؤ، قبل اس کے کہ تم بیمار ہو جاؤ، لاغر ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ، تمہارے پاس کچھ کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہ ہو، قوت نہ ہو، جب تک طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ نہیں کیا کر لو، غنیمت جان لے، اوقات اور کچھ نہیں کیا کر لے، کہاں آتے ہیں لمحے وقت کے جو بیت جاتے ہیں، یہ جو وقت گزر گیا وہ بات آتا نہیں ہے واپس، جو گزر گیا وہ گزر گیا، آج جو تاریخ ہے کل نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی، وہ تاریخ گزر گئی، جو دن آج گزر گیا وہ کبھی نہیں آئے گا، جب تک صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، قبل اس کے کہ بیمار ہو جاؤ، تم کچھ کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جب تک سانسیں باقی ہیں، زندگی باقی ہے، زندگی کی رمق باقی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دنیا کے چکر میں آج ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی زندگی، ہنس کے کاٹ لو، رو کے کاٹ لو، دکھوں میں کاٹ لو، سکھوں میں کاٹ لو، گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ زندگی یا تو دکھوں والی ہے یا پھر سکون کی، راحت کی، آرام کی، چین۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے، تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم آئے ہیں، جنت کے لیے ہم آئے ہیں، جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جنت میں رکھا، اور جنت سے نکالنے کے بعد تمہارے پاس میری ہدایتیں آئیں گی، جو عمل کرے گا اس کو یہ گھر واپس مل جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا کبھی دوبارہ اس میں واپس نہیں آئے گا، ہمیں اپنے گھر واپسی کرنا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا، اس کے لیے قرآن دیا گیا، حدیثیں دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ آپ جس مقام پر جس موڑ پر بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھیں، آپ باپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ لیڈر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ امام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ تجارت کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ مزدور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ ٹیچر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، آپ اسٹوڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی،
ہر لمحے ہر اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اس وقت نمونہ ہے. ہر چیز آپ شوہر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جس بھی مقام پر ہیں آپ زندگی کے جس مرحلے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. کیسے گزاریں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جسے ولا تنسا نصیبک من الدنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو. ایسا بھی نہیں دنیا میں ایک دم چھوڑ دینا، کمانا بھی ہے ٹھیک ہے، اور حلال طریقے سے جائز طریقے سے کمائیں گے کتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں وہ بھی عبادت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ایسے تجارت کرنے والوں کو بزنس مینس ممتاز کرے گا جو حلال طریقے سے کمائے گا. جیسے آج کوئی اسکول میں فرسٹ پوزیشن لے کر آئے، اسکول ٹاپ کر لے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، ہونہار ہے، اس نے یہ قابلیت حاصل کی ہے یا یہ بہت اچیومنٹ حاصل کی ہے اس میں، تو اس کو سب کے سامنے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کی عزت اور توقیر کی جاتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن ایسے تجارت کرنے والوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا جو حلال طریقے سے. تو عبادت صرف نماز روزہ اور زکات نہیں ہے بلکہ یہ تو بنیادیں ہیں. آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ لیٹرن پیشاب کرنا بھی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے اس وقت جب ہم تمام کام اللہ اس کے رسول کے بتلائے کے مطابق کریں. تو عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے. تو اس لیے آپ کنویں کے میڈک نہ بن جائیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہر مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ تجارت کرنے والا ہونا چاہیے، لیڈر والا ذہن ہونا چاہیے، نہیں غلامی کرنے والا ذہن ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طور طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ تجارت کرنے والا. صحابہ کرام نے تجارت دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیا کو دنیا کی حد تک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، جو بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے. مسلمان بھرتی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مدارس کی حفاظت فرمائے، ان کی مساجد کی حفاظت فرمائے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے کاروبار کی حفاظت فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو ایمان